بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر ساوی صفحہ نمبر 5 اور شرح الرزاقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دستی مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی ٹھہر جائے، پہلے ان کا مہر ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہتے رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوی والی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے ہی آئی۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم و حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کام اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگے اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر فائدہ ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پلا دیا۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم کی گریہ وزاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہی خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو خیز بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اما حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ جب آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پائے۔ ناظرین یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پروار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔